السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 16 دسمبر 2023 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 2 جمادی الثانی 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما نے اعلان کیا کہ فروری 2024 میں آسام اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں تعداد ازدواج کو غیر قانونی قرار دینے کا بل پیش کیا جائے گا۔ ان کے مطابق کئی لوگوں اور تنظیموں سے کئی مہینوں کی مشاورت کے بعد یہ بل تیار کیا گیا ہے۔ ہمانتا بسوا شرما نے قومی دارالحکومت میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ کثرت ازدواج پر پابندی کا بل آسام اسمبلی فلور پر رکھا جائے گا، جو 4 فروری سے شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس اقدام میں کچھ دفعہ شامل ہوں گے جن کا مقصد ریاست کے اندر سے محبت جہاد کو ختم کرنا ہے۔ عہدیداروں نے اطلاع دی ہے کہ 1 سے زیادہ شادیوں پر پابندی کے مجوزہ قانون پر رائے طلب کرنے والے عوامی نوٹس کے جواب میں ریاستی انتظامیہ کو 149 سفارشات موصول ہوئی ہے۔ آج ہفتے کے روز وجے دیوس کے موقع پر شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے 1971 کی جنگ کے بہادر ہیروز کو سلام پیش کیا، جن کی قربانیوں نے ہندوستان کو فیصلہ کن فتح دلائی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا غیر متزلزل جذبہ اور لگن قوم کی تاریخ اور اس کے لوگوں کے دلوں میں نقش ہے۔ آج وجے دیوس کے موقع پر ہم ان تمام بہادر ہیروز کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے 1971 میں فرض شناس کے ساتھ ہندوستان کی خدمت کی، ایک فیصلہ کن فتح کو یقینی بنایا۔ ان کی بہادری اور لگن قوم کے لیے بے پناہ فخر کا باعث ہے۔ ان کی قربانیاں اور غیر متزلزل جذبہ ہمیشہ قائم رہے گا، لوگوں کے دلوں اور ہماری قوم کی تاریخ میں نقش ہے۔ ہندوستان ان کی ہمت کو سلام کرتا ہے اور ان کی ناقابل تسخیر جذبے کو یاد کرتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ہفتے کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ان خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سی ڈی ایس جنرل انل چوہان، آرمی چیف جنرل منوج پانڈے، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل آر ہری کمار اور آئی اے ایف کے وائس چیف ایئر مارشل امر پریت سنگھ کے ہمراہ وجے دیوس کے موقع پر قومی دارالحکومت دہلی میں قومی جنگی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے اس موقع پر 1971 کی جنگ میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دوسری طرف جموں کشمیر میں میجر جنرل گرو گوتم جی او سی ٹائیگرز ڈویژن نے وجے دیوس کے موقع پر جموں میں بلیدان استمب پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ پارلیمنٹ کی سیکورٹی میں خامی کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں جگہ مسلسل دوسرے دن بھی زبردست احتجاج درج کرایا اور حکومت سے اس معاملے میں باقاعدہ بیان دینے کا مطالبہ کیا، لیکن مودی حکومت بھی ٹھس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اس ہنگامے اور احتجاج کی وجہ سے دونوں ہی ایوانوں کی کارروائی مسلسل دوسرے دن بھی متاثر رہی۔ کئی مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد بالآخر ایوان کی کارروائی کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کی سیکورٹی سے کھلواڑ کے معاملے میں کانگریس نے جہاں ایوان میں زبردست احتجاج کیا، وہیں پارلیمنٹ کے احاطے میں بھی اس نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ اسی دوران پارٹی کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس معاملے پر دونوں ایوانوں میں بیان نہیں دیتے، تب تک پارلیمنٹ کا کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ متھرا کی کرشنا جنم بھومی معاملے میں سپریم کورٹ سے مسلم فریق کو راحت نہیں ملی ہے۔ سپریم کورٹ نے کورٹ کمشنر سروے سے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں اب اس معاملے میں اگلی سماعت 9 جنوری کو ہوگی۔ خیال رہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک دن پہلے ہی متھرا میں واقع شاہی عیدگاہ مسجد کے کورٹ کمشنر سروے کو منظوری دی تھی۔ عدالت نے شاہی عیدگاہ کمپلیکس کے سروے کے لیے عدالت کی نگرانی میں کورٹ کمشنر کی تقرری کا مطالبہ مان لیا۔ اس دوران کورٹ کمشنر کی تقرری کے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ مسلم فریق کے وکیل حذیفہ احمدی نے سپریم کورٹ میں جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس بھٹی کی بینچ کے سامنے دلیل دی کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ اس معاملے میں کچھ اور اپیلوں پر سماعت کرے گا، جس پر سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا کہ ہم فی الحال اس فیصلے پر کوئی حل نہیں دے رہے ہیں، لیکن عرضی گزار کو باقاعدہ اپیل داخل کرنے اور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ راجستھان میں جے پور کے سنگانیر اسمبلی حلقے سے پہلی بار ایم ایل اے بنے بھجن لال شرما نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے لیا۔ راجستھان کے دارالحکومت جے پور کے رام نواس باغ میں واقع تاریخی البرٹ ہال کے سامنے منعقدہ حلف برداری کی تقریب میں گورنر کلراج مشرا نے بھجن لال شرما کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ انہوں نے ہندی زبان میں حلف لیا۔ واضح ہے کہ جمعے کو بھجن لال شرما کی سالگرہ بھی تھی اور اس موقع پر انہوں نے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ 2 نائب وزیر اعلیٰ دیا کماری اور پریم چند نے بھی عہدے کا حلف لیا۔ دونوں نے ہندی زبان میں حلف لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی کے صدر جگت پرساد نڈا،
वजीर दिफा राजनाथ सिंह, जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के मुतअद्दिद वज़राए आला मौजूद थे। जमायत उलमा हिंद ने हरियाणा के फिरोजपुर झिड़का मेवात में फसादात मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखते हुए इन्हें मकानात की तामीर के लिए जमीन के कागजात और 1 लाख रुपए की इब्तदाई मदद फराहम की। इन मुतासरीन के घरों को सरकारी जमीन पर होने का दावा करके रियासती हुकूमत ने बुलडोजर चलाकर मस्मार कर दिया था। इंतजामिया का दावा था कि यह महकमा जंगलात की जमीन है, हालांकि मुतासरीन एक जमाने से इन पहाड़ियों के दामन में आबाद थे। जमायत उलमा हिंद ने इन फसाद मुतासरीन में से 20 ऐसे लोगों का इंतखाब किया जिनके पास जमीन जायदाद नहीं थी और वो अपने घरों के मुनहदिम होने के बाद प्लास्टिक के नीचे रात गुजारने पर मजबूर थे। सदर जमायत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने इन मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए 2200 गज जमीन खरीद कर रजिस्ट्री कराई और हर खानदान को तकरीबन 100 गज मकान, पानी की टंकी और एक मस्जिद की तामीर के वादे को मुकम्मल किया। इसी के साथ मस्जिद में ऐसे इमाम का इंतजाम भी किया जाएगा जो इनके बच्चों को इब्तदाई दीनी तालीम दे सके। मौलाना अरशद मदनी ने इन खानदानों को अपने हाथ से ज़मीन की रजिस्ट्री के कागजात सुपुर्द किए और मकानात की तामीर के लिए फ़िलहाल फ़ीकस 1 लाख रुपए की इमदाद दी। उन्होंने मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात भी की। रियासत कर्नाटक में मुल्क के अवलीन मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के खिलाफ भगवा अनासिर की जहर अफशानियों के बीच कांग्रेस हुकूमत ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मंदकली हवाई अड्डे को टीपू सुल्तान से मौसूम करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया। कांग्रेस के एक रुकन असेंबली ने हवाई अड्डे का नाम 18वीं सदी के हुक्मरान टीपू सुल्तान के नाम पर रखने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। इस अमल से बीजेपी में शदीद नाराजगी देखने को मिल रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि सिर्फ मंडकली हवाई अड्डे का नाम ही बदलने की तजवीज़ असेंबली से मंजूर नहीं हुई है, बल्कि कुछ दीगर हवाई अड्डों के नाम भी मशहूर हस्तियों के नाम पर करने की तजवीज़ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद के बयान के मुताबिक हुक्काम ने मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में मुसलसिल 10वें जुम्मे को एक बार फिर नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी और मीर वास कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को भी अपनी रिहाइशगाह में नज़र बंद करके इनकी मनसबी और मजहबी फ़राइज़ की अदायगी पर कदकन आयद कर दी। अंजुमन ने कहा है कि हुक्काम की तरफ से इन पाबंदियों की कोई माकूल वजह नहीं बताई गई। दरअसल मीर वास डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जुमे के रोज़ जामा मस्जिद को जुमे के दिन लगातार बंद करने और इनकी नज़रबंदी को रियासती इंतजामिया की मनमानी कार्रवाई करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, हिजाब और हलाल नाम बदलने की रिवायत अब पोस्ट पर पाबंदी लगाकर हुक्मरान जमात 2024 में पोलराइजेशन की सियासत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मांडेर की हिदायत के मुताबिक आम लोगों की सहूलत के पेश नज़र कहते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सुनील कुमार शर्मा ने रामपुर में क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गोश्त फरोशों के खिलाफ मौसर रोकथाम के लिए शहर में वाक़ गोश्त की दुकानों का मुआयना किया। इस दौरान चौकी थाना पाखड़ में वाक़ तौसीफ वल्द जमील की जमील मीट शॉप, सद्दाम वल्द अख्तर अली की सद्दाम मीट शॉप, समीर अहमद की समीर मीट शॉप, मोहम्मद आसिफ मीट शॉप की दुकान, शहनाज मीट शॉप और तालिब अली की दुकान का मुआयना किया गया। मुसलमान गोश्त फरोशों को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के गोश्त फरोशों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इसमें भी गैर कानूनी फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या ये 2024 इंतखाबात के लिए ये एक इनकी साजिश है या फिर मुसलमानों को निशाना बनाने का इनका एक नया हरबा है? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने तेलंगाना अवाम को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादों की तकमील करेगी। तमाम तबकात की यकसां तरक्की और समाजी इंसाफ की फराहमी के वादे पर अमल करके तेलंगाना को मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत में तब्दील किया जाएगा। गवर्नर सौंदरराजन असेंबली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रही थी। तीसरी तेलंगाना असेंबली की तश्कील के बाद गवर्नर का यह पहला खिताब था जिसमें उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत की तारीफों के पुल बांधे। गवर्नर ने ऐलान किया कि 1 साल में 2 लाख सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे और अंदरून 6 माह मेगा डीएस के जरिए असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। बेघर खानदानों को मकानात की फराहमी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। एससी और एसटी खानदानों को 1 लाख रुपए इजाफी रकम दी जाएगी। गवर्नर ने कांग्रेस की मुअल्लना 6 जमानतों का हवाला दिया और कहा कि हुकूमत ने इख्तिदार के अंदरून 48 घंटे 2 जमानतों पर अमल का आगाज़ कर दिया है। महालक्ष्मी स्कीम के तहत आरटीसी में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत का 9 दिसंबर से आगाज़ हुआ, जबकि राजीव आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की हद 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई।
گورنر نے کانگریس کے انتخابی منشور میں کیے گئے تمام وعدوں کی تکمیل کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریتو بھروسہ، گرہ جیوتی، اندرما ہاؤسنگ، یووا وکاسم اور دیگر اسکیمات پر عمل آوری کے عہد کی حکومت پابند ہے۔ حکومت اسمبلی کے ذریعے یہ وعدہ کرے گی کہ انتخابی منشور پر عمل آوری کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ محکمہ پولیس نے BRS سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی سیکیورٹی گھٹا دی اور انہیں وائس زمرے کی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ KTR ہریش راؤ سابق وزراء کو 2+2 سیکیورٹی کی گئی ہے۔ تمام سابق ارکان اسمبلی کی سیکیورٹی برخاست کر دی گئی ہے۔ پولیس ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سابق چیف منسٹر کابینی رینک کے قائد اپوزیشن ہے، لہٰذا انہیں وائس زمرے کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ اسمبلی کے لیے منتخب سابق وزراء کو 2+2 سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ BRS، کانگریس اور BJP ارکان اسمبلی جنہیں انتخابات میں شکست ہوئی ہے، ان کی سیکیورٹی برخاست کی گئی ہے۔ حال ہی میں عوامی منتخب نمائندوں کی سیکیورٹی کا محکمہ انٹیلیجنس نے جائزہ لیا۔ سابق ارکان اسمبلی اور وزراء کو کسی سے کوئی خطرہ نہ ہونے کا اندازہ لگانے کے بعد ان کی سیکیورٹی برخاست کر دی گئی۔ انٹیلیجنس سیکیورٹی ونگ سے گن مین کو واپس طلب کر لیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کی تمام فلاحی اسکیمات میں مسلمانوں کو مؤثر حصہ داری دی جائے گی تاکہ ان کی معاشی صورتحال بہتر ہو۔ چیف منسٹر نے مسلمانوں کے لیے میڈیکل کالج کی منظوری اور تعلیمی اداروں کی برقراری کے لیے فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم پر مؤثر عمل کا تیقن دیا۔ ریونت ریڈی نے مسلمانوں کی نمائندہ شخصیتوں سے ملاقات کی جنہوں نے انتخابات میں کانگریس کی تائید کی تھی۔ چیف منسٹر نے اسمبلی کے عبوری اسپیکر کے طور پر مجلس کے اکبر الدین اویسی کے انتخاب کے پس منظر میں مسلمانوں میں بے چینی پر وضاحت کی کہ سیاسی معاملات اور حکومت کے معاملات میں فرق ہوتا ہے۔ مجلس سے کوئی مفاہمت یا دوستی نہیں ہوئی ہے، بلکہ قواعد کے مطابق مجلس کے رکن کو عبوری اسپیکر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 مرتبہ منتخب ارکان میں سے واحد مسلم رکن کو حکومت نے عبوری اسپیکر منتخب کر کے مسلمانوں سے اپنی ہمدردی کا ثبوت پیش کیا۔ اگر مسلم رکن اسمبلی کو نظر انداز کیا جاتا تو یہ تاثر پیدا ہوتا کہ حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ چیف منسٹر سے ملاقات کرنے والوں میں نواب محبوب عالم خان، مجاہد عالم خان، جماعت اسلامی کے عبد المجید شعیب، محمد اظہر الدین، مولانا خسرو پاشا بیابانی، صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک و دیگر شامل تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام کی سہولت کے پیش نظر ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ان کی روانگی کے موقع پر ٹریفک نہ روکنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے کہا کہ جہاں بھی ان کا قافلہ جائے وہاں ٹریفک کو روک کر عوام کو دشواریاں پیدا نہ کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے قافلے کی روانگی کے وقت عام طور پر کافی دیر پہلے سے ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عوام کو دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ خاص طور پر حیدرآباد میں ٹریفک مسائل ہے، لہٰذا انہوں نے عہدیداروں کو پابند کیا کہ ان کے قافلے کے وقت ٹریفک کو روکا نہ جائے اور وہ بھی ٹریفک کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے۔ محکمہ پولیس نے چیف منسٹر کی روانگی کے موقع پر ٹریفک میں خلل کے بغیر سہولت پیدا کرنے کا ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ BJP نے تلنگانہ میں لوک سبھا انتخابات پر توجہ مرکوز کی ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کارکنوں اور قائدین سے لوک سبھا چناؤ کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں قومی صدر JP نڈا تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ کشن ریڈی نے آج پارٹی آفس میں ریاستی عہدیداروں، ضلعی صدور، لوک سبھا کے انچارجز اور دیگر قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ تلنگانہ میں BJP کے انچارج ترون چوگ اجلاس میں شریک تھے۔ مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیمات کو عوام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں BJP تنہا مقابلہ کرے گی اور لوک سبھا چناؤ میں کسی بھی پارٹی سے مفاہمت نہیں ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو محکمہ پولیس میں تقررات کے عمل کو فوری شروع کرنے کی ہدایت دی۔ آج ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں محکمہ صحت عامہ اور پولیس کے ساتھ منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ تقررات کے عمل کو انتہائی شفاف اور نقائص سے پاک انداز میں مکمل کیا جانا چاہیے۔ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو تقررات کے عمل میں موجودہ نقائص اور ان کو دور کرنے کے متعلق طریقہ کار کے متعلق جامع رپورٹ تیار کرتے ہوئے ان کے حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ چیف منسٹر نے تشکیل تلنگانہ سے اب تک کیے گئے تقررات کے متعلق رپورٹ بھی طلب کی۔ ساتھ ہی انہوں نے محکمہ پولیس میں جتنا جلد ممکن ہو سکے تقررات کے عمل کو پورا کرنے کی ہدایت دی۔ نوجوانوں نے جمعیت قریش نے برادری سے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ آج منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت کے قائدین نے کہا کہ برادری میں عدم اتحاد کی وجہ سے قوم کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برادری میں خاص کر گوشت کے کاروبار سے جڑے ہر طبقے کو نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ قریش قائدین نے کہا کہ GHMC کی جانب سے ذبح کرنے کی فیس میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا، جس کو کئی افراد ادا کرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ انہوں نے برادری سے GHMC کے خلاف عدالت سے رجوع ہونے، تیار رہنے اور بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نوجوانوں نے قریش برادری نے کہا کہ برادری کو پہلے ہی سے کاروبار میں کافی خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔
ایک طرف GHMC کا ظلم ہے تو دوسری طرف ملٹی نیشنل ایکسپورٹ کمپنیوں کی جانب سے اجازت سے زیادہ اور غیر قانونی طور پر جانوروں کی 24 گھنٹے کٹائی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے بڑی قیمت پر جانوروں کی خریداری کی جا رہی ہے، جس سے چھوٹے تاجرین کو نقصانات برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ گوشہ محل سے BJP کے رکن اسمبلی، جو ہمیشہ اپنے متنازع بیانات کے لیے مشہور ہیں اور مسلمانوں کو تنقید کرنے اور ان پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ملون راجا سنگھ نے اتر پردیش کے متھرا میں واقع شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کی اجازت دینے کے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ راجا سنگھ نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی کو بھی فیصلے پر ان کے تبصروں پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ راجا سنگھ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا اور لکھا، ایودھیا سے بس جھانکی ہے، کاشی اور متھرا ابھی باقی ہے۔ اس کا مطلب ایودھیا صرف ایک جھلک تھی، کاشی اور متھرا ابھی باقی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے جواب میں اسدالدین اویسی نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کی اجازت دے دی ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے کے بعد میں نے کہا تھا کہ اس سے سنگھ پریوار کی شرارتوں کو تقویت ملے گی۔ یہ عبادت گاہوں کے قانون کے باوجود ایسی قانونی چارہ جوئی کی ممانعت کے باوجود ہے۔ ان ریمارکس کے بعد راجا سنگھ نے اسدالدین اویسی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔